تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام مردوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ختم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم۔ ماشاءاللہ آج اللہ کی نصرت سے ہم نے دوسری تراویح کو ادا کیا۔ دوسرے پارے کا جو آغاز ہے اس کا ایک تعلق ہے اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے آغاز کے اندر یہودیوں کو بے وقوف کہہ کر کے مخاطب کیا۔ کیا فرماتا اللہ؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قبلے پر یہ نماز پڑھ رہے گئے تھے، جس کو انہوں نے قبلہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات کو بنایا گئی، اللہ رب العالمین نے ہر قوم کو ایک طریقہ عبادت دیا۔ اگر تمام مسلمانوں کا پہلا قبلہ اگر کوئی ہے جو زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہے، تو قبلہ کون سا ہے؟ وہ قبلہ ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ بعد میں چل کے پھر اللہ رب العالمین نے قبلے کو تبدیل کیا تو بیت المقدس وہ قبلہ بنا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور مدینہ کے اندر آبادی کس کی زیادہ تھی؟ یہودیوں کی۔ یہودی بڑی تعداد میں آباد تھی، تو ان کو لگا بھائی ہماری طرح معاملہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تمنا یہ تھی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، بیت اللہ بن جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے قبلے کو بدل دے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قبلے کو بدل دیا۔ جب قبلے کو اللہ رب العالمین نے بدلا اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا تو یہودیوں کی چڑ لگی کہ بھائی انہوں نے کیوں قبلہ بدلا، اور مسلمانوں کو وہ طرح طرح کے القاب دینے لگے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے قبلے کو جو بدلا اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک وجہ، ایک مقصد تھا۔
अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए किया है, तुम्हें आजमाने के लिए किया है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह और उसका रसूल का सच्चा मुत्तबी है। वो लोग होते हैं सच्चे मुत्तबी। तो दुनिया कहती रह गए, कोई कहता रहे, लेकिन जब कानों के अंदर नबी की हदीस की सदा आ जाए, कुरान की आयत आ जाए, अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए, फिर कायनात बदल सकती है, लेकिन वो मुसलमान नहीं बदल सकते। और ये वाकया बना कि नहीं बना? कभी अल्लाह ताला तौफीक दे उम्रे की, तो मदीना के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। क्या नाम है? मस्जिद क़िबलतैन। उस मस्जिद के बारे में आता है कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, जोहर या असर का वक्त था। सुनने बात गौर से, और हमारी हालत का जायजा लेना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया सहाबी को, कहा कि जाओ, बल्कि हुक्म भी नहीं दिया। रिवायत में यह आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्राइल के जरिए वही आई कि खाना काबा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका किबला बना दिया। उन्होंने नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ के जाने लगे, तो एक मस्जिद से गुजरे, तो वहां क्या देखा कि मुसलमान अभी भी वही बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे। उन्होंने कहा कि लोगों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद से तुम्हारा किबला खाना काबा होगा। सोचो जरा, अगर हम होते तो ये तो पढ़ लेते, तो ये तो पढ़ लो, अगली नमाज में बदल लेंगे। उनके ईमान का लेवल जो था ना, वल्लाह शायद हम में से कोई मिल जाए। उन्होंने दूसरी नमाज का इंतजार नहीं किया, कहा कि जब कानों में सदा आ गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किबले को बदल दिया है और हमें पता लग गया है, नमाज के अंदर भूल गए। ये ईमान की आला क्वालिटी। आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात का जिक्र किया, कहा कि हक सबको मालूम है, लेकिन आज हमारा हाल ये कि हम छुपाते हैं हक को, बताते नहीं। एक बेटा तो ही जानता है, उसको बताए अब्बा गलत कर रहे हैं, अम्मा गलत कर रही है, दादा गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं बताता? कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है जायदाद से मुझे बेदखल कर दे, जायदाद से मुझे बेदखल कर दे, मुझे निकाल दे। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब। लोगों सुन लो, जो लोग उन बातों को छुपाते हैं जिन बातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है, अल्लाह ने नाज़िल किया है अपनी किताब के अंदर, इसके बाद की लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वादे भी कर दिया, बयान भी कर दिया। आदमी जानता है कि रफ़े दीन पे करना हक है, अल्लाह की नबी की इताअत करना हक है। दुनिया के अंदर अगर किसी की इत्तिबा है तो वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। हक को जानता है, पहचानता है, सब कुछ मानता है, लेकिन फिर भी छुपाता है, लोगों को बताता है, तबलीग नहीं करता, ना अब्बा को बताता है, ना अम्मा को बताता, छुपा के रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में क्या फरमाता है? ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत हो और फरिश्तों की लानत हो।
جو لوگ حق جانتے گے، اللہ کے بندو ایمان رکھو یہ حق بات لینے کا، عبداللہ بن عمر کی طرح رضی اللہ عنہ، خلیفہ نے اعلان کیا، خلیفہ کون ہے؟ کون ہے خلیفہ؟ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے باپ والد عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ کوئی بھی حج تمتع نہیں کرے گی۔ کس نے منع کیا؟ خلیفہ نے منع کیا، خلیفہ کا حکم۔ شام سے ایک شخص آیا، شامی، ترمذی کی حدیث ہے، کیا دیکھتے آگے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ رہے گے اور احرام باندھتے کیا کہتے گے؟ اللہم لبیک بعمرہ، اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں۔ حج کے اندر پہلے عمرہ کریں گے، انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا، بحج تمتع۔ شامی کہنے لگا کہ یا عبداللہ آپ نے خلیفہ کا اعلان نہیں سنا؟ کہا کون سا اعلان؟ کہا خلیفہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، اور عبداللہ یہ تو آپ کے والد نے، آپ کے ابا کے۔ اب اگر باپ کی محبت غالب ہوتی تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ہاں یار ابا نے کہا، لیکن قربان جائے ان پر، وہ کہتے ہیں شامی ذرا مجھے یہ بتا، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں حج کیا، اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا، مجھے یہ بتا فرمان چلے گا محمد مصطفیٰ کا چلے گا یا میرے ابا کا چلے گا؟ شامی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے سمجھو، حق کو چھپانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر بڑے سارے احکام بیان کیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، خطبے میں ہم نے بات فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ روزے فرض ہیں، اور کس کے اوپر فرض گئے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پالے اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض۔ یہ روزے فرض گئے، بیمار ہو نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھنا پڑے گا، لیکن فرض گئے، قضا دینی پڑے گی۔ خواتین کو معاملہ ہو مہینے کا، چھوڑ دے ابھی نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ نماز معاف ہے، نماز خواتین کی آسانی کے لیے اللہ رب العالمین نے ان پیریڈز کے اندر نماز کو معاف کر دیا، لیکن رمضان کے روزوں کے لیے کیا کہا؟ تمہیں رمضان کی روزے قضا کرنی ہے، نماز قضا نہیں۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حج کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں حرمت والے مہینوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے اس مہینے کے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینے کتنے مہینے؟ 8 مہینے۔ کتنے؟ 4۔ کتنے مہینے؟ 4۔ 3 مہینے لگاتار، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور
मुहर्रम और चौथा महीना रजब का महीना। आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पारे के अंदर ईला का जिक्र किया। ईला, ईला जानते? कौन जानता ईला? किसे कहते हैं ईला? कोई जानता ईला? कोई नहीं जानता। ईला का माना होता है कसम खाना। इसमें होता क्या है, शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिलूंगा। ताल्लुकात जो खुसूसी ताल्लुकात है वो कायम नहीं करूंगा। समझिए बात। अब अगर कोई कसम खा लेता है ऐसी, तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए अहकाम बयान फरमाए। अल्लाह क्या फरमाता है, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर। जो लोग अपनी औरतों के सिलसिले में कसम खा लेते हैं वो 4 महीने ठहरे रहेंगे। कितने महीने? 4 महीने क्यों कहा अल्लाह ने? लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया। नहीं, ये औरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर को ये कहा है कि तू औरत को छोड़ नहीं सकती। 4 महीने थे, 4 महीने थे तेरे पास में, तूने कसम खाई। अब 4 महीने के बाद में रखना है तो रख, वरना तलाक दे। परेशान मत कर। अगर रखना गे तो रख, वरना तलाक दे के छोड़। क्यों? इस्लाम ने औरतों को परेशान करने का मौका नहीं दिया। अब इसी तरह आगे जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बारे के अंदर तलाक के अहकाम बयान फरमाए। तलाक क्या फरमाता अल्लाह, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। अल्लाह फरमाता गई तलाक 2 मरतबा आ गई। तलाक कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। ये 2 मरतबा की जो तलाक है ना, इस तलाक को कहते हैं तलाक रजई। देखिए अल्लाह की हिकमत देखिए, आज हमारे मुसलमान कौम का हाल ये है, तलाक 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 कह करके भटक रही है। मौलवी ने फतवा दे दिया कि हराम, तो मौलवी साहब कोई कुछ ले दे के कुछ बन जाए शिकल। हाँ है, आ क्या आगे हलाला। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, एक पीर साहब थे, उनके मुरीद थे। हुआ क्या कि मुरीद की जो बेटी थी, मुरीद की बेटी को उसके शोहर ने तलाक दी। अब जो मुरीद था वो पीर साहब के पास में आया कि पीर साहब बड़ा मुस्का पैदा हो गया। तो क्या हुआ भाई, सुनना बात गौर से। कहा क्या हुआ भाई? कहा कि पीर साहब मसला ये बना कि मेरी बेटी को उनके शोहर ने तलाक दे दी, 3 तलाक। बहुत रो रही बेचारी, क्या करूं? कहा कि हलाला करवा। क्या कहा? हलाला करवा। कहा कि कौन करेगा हलाला? मुरीद साहब ने क्या कहा कि कौन करेगा हलाला? पीर साहब क्या कहते हैं, मैं हूं ना। क्या कहते हैं, मैं हूं ना। और ये हकीकी वाकया है। अब अल्लाह का करना देखे जरा, उसने तो पीर साहब की बात मान ली। अल्लाह का करना ये देखे कि कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों या सालों के बाद में पीर साहब की बेटी को तलाक हो गई। अब पता लग गया खादिम साहब को, मुरीद साहब वो आए, पांव दबाए। पीर साहब क्या हुआ?
کہا کہ بیٹی کو طلاق ہو گئی, کہا کہ پھر تو حلالہ کرنا پڑے گا. کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں حلالے کی. پیر صاحب کیا کہتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں حلالے کی. کہا کیوں؟ کہا کہ میں تو اہل حدیث سے فتویٰ لے لوں گا, ان کی یہاں 3 ایک ہوتی ہے. اور اس کا جو انجام تھا نا, پتا کیا بنا؟ اس مرید نے پیر صاحب کی گردن کو کاٹ دیا گردن. کہا کہ جب ہماری باری تھی ہماری بچیوں کی تو تم نے یہ ہمیں صلاح دی, اور جب تمہاری بیٹیوں کی باری آتی ہے تم یہ راستے نکالتے اور حق ہم سے چھپاتے. تو اللہ کے لیے سمجھو ذرا بات کو. اللہ رب العالمین نے ہمیں حل دیا ہے قرآن کے اندر. یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے, بتایا ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان مسئلہ بن جاتا ہے, طلاق دے سکتے ہو, طلاق دینا گے, لیکن طلاق کیسے دیں؟ سنت کے مطابق دیں. ایک طلاق دیں. ایک طلاق دینے کے بعد میں ہمارے معاشرے میں پتا کیا ہوتا ہے, بیٹی کو گھر لے آتے. بولے لاتے کہ نہیں لاتے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں انبن ہوئی, سسرال والے گئے, بیٹی پکش والے گئے, بیٹی کو اٹھا کر کے گھر لے آئے. اللہ کے بندو, قرآن نے جو حکمت رکھی تھی وہ حکمت پوری کر ہوگی. اللہ نے رکھا یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے دے, بیوی وہی رہے, 3 مہینے کی عدت وہی کاٹے. ایک طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینے رہے گی, آمنے سامنے رہے گی, عدت چل رہی ہے 3 مہینے کے اندر. اللہ رب العالمین محبت ڈال دی. جب سامنے ہوتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور دور ہوگی تو پھر پتہ نہیں کون کون دیکھائے گا. کوئی فلاں بھی آئے گا, 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 کوئی فلانی بھی آئے گی. لیکن جب قریب ہوگی تو کوئی انشاءاللہ بھٹکا نہیں پائے گا, اور اللہ رب العالمین دونوں میں پھر صلاح کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین مردوں کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ طلاق رضی رکھی کہ اگر ایک مرتبہ کوئی دے دے, 3 مہینے کی عدت ختم ہو جائے, رجوع کر لیتا تو ٹھیک, نہیں کرتا تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہو. پھر اگر پھر طلاق دے دو اور پھر 3 مہینے کی عدت میں رجوع نہیں کرتے, پھر تم نکاح کر سکتے ہو. کتنا آسان ہے, کتنا آسان اسلام. اور پھر اگر تم نے تیسری دے دی تو پھر کس بات کی تم شوہر, کس بات کی وجہ؟ حلالہ نہیں. ایک مولوی صاحب کے پاس میں کیس آیا حلالے کا, بیوی آئی اور بیوی بہت خطرناک تھی. مولوی صاحب کے پاس میں بیٹھ گئی, کہنے لگی کیا ہوا بیگم؟ کہا کہ غلطی ان کی ہے شوہر کی, انہوں نے غصے کے اندر طلاق دی ہے. کہا کہ بیگم کوئی بات نہیں ہے, لیکن حلالہ کرنا پڑے گا. کہ غلطی کس کی بھی ہو لیکن طلاق ہو گئی. کہا مولوی صاحب حلالہ میرا مت کرے, میرے شوہر کا کرے. اصل میں یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں یوں پھیلا دی گئی, اور اللہ معاف کرے غیر مسلموں نے اس کو اتنا اچھالا ہوا ہے آج کہ آج ہمارے اسلام کے اوپر یہ بہت بڑا دھبا بن چکا ہے, بہت بڑا دھبا بن چکا. کرائے کے سان خرید کے لے آؤ, 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے نکاح کراؤ تو طلاق دے دو. نعوذ باللہ من ذالک. اگر شریعت کی روشنی میں طلاق ہو جائے, 3 طلاق کے بعد میں پہلے شوہر کے آنے کا کوئی سولوشن نہیں ہے, سمجھ لینا. ہاں الا یہ کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گھر بسانے کی نیت سے. کس نیت سے؟ گھر بسانے کی نیت سے. پھر ایسا ہو کہ اس شوہر کا انتقال ہو جائے, یہ ان دونوں کی بھی نہ بنے, اور وہ طلاق کے بعد میں یہ متوفی عنہا زوجہ کی عدت کاٹنے کے بعد میں گھر پہ بیٹی ہو تو وہ جس سے چاہے نکاح کر سکے. یہ حل تھا. تو بہرحال یہ باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کریں, علم حاصل کرے کہ آج ہمارے اندر علم کی بہت زیادہ کمی ہے, ہمارے معاشرے میں کمی ہے, ہماری قوم میں کمی ہے. اللہ کے لیے سمجھو ان باتوں. قوم کیوں گمراہ ہوتی ہے؟ جو قوم پڑھی لکھی نہیں ہوتی وہ قوم ہمیشہ بہتی ہے, اور جو قوم پڑھی لکھی ہوتی ماشاءاللہ
ان کو دیکھنا آسان نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔